رمضان 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 يا حبيب رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. روحی وارواحنا لہ الفداء لمقدم ترابہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یعص اللہ ورسولہ فإن لہ نار جہنم خالدین فیہا ابدا. ہماری گفتگو جو ہے وہ آثار گناہ اور ترک گناہ. کل میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں تقریباً 17 لفظ معصیت اور گناہ کے لیے استعمال ہوئے اور کچھ الفاظ روایات میں. کیونکہ ہر گناہ کا اثر مختلف ہے لہذا قرآن مجید میں بھی گناہ کے لیے الگ الگ لفظ جو ہیں وہ استعمال ہوئے. اس کے بعد ایک اہم گفتگو جو تھی وہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی تقسیم تھی. اس میں عرض کیا تھا کہ گناہ کبیرہ ہر اس گناہ کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حد کو معین کیا ہے یا وہ دلیل قاطع سے ثابت ہے قرآن مجید میں روایات میں. اس کے 5 معیار جو ہیں وہ بیان کیے تھے. ان میں ایک جو تھا وہ عذاب اور سزا کا وعدہ جس عمل پہ کیا گیا ہو وہ گناہ کبیرہ میں شمار ہوتے ہیں. دین سے لاپرواہی ایسا عمل کہ جو دین سے لاپرواہی کو ثابت کرے وہ بھی گناہ کبیرہ میں شمار ہوتے ہیں. یا کسی بھی حد کو معین کیا ہو جیسے زنا کے اوپر حد ہے، شراب خوری پر حد ہے، یا اس گناہ کی جو بزرگی ہے گناہ کا عمل کا یا گناہ کا وہ دلیل قاطع سے ثابت ہو کہ یہ گناہ عظیم ہی ہے جیسے شرک وغیرہ. یا ایسا عمل کہ جس سے قرآن میں یا روایات میں ڈرایا گیا ہو وہ گناہ کبیرہ میں شمار ہوتے ہیں. اب یہ گفتگو جو ہے یہ اتنی وسیع ہے کہ اگر ہم اس کو تفصیل سے شروع کریں تو اس کے لیے ایک کافی طولانی گفتگو کی ضرورت ہے. آج فقط ہم اس کا ایک چھوٹا سا خلاصہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. عزیزو، گناہ کے اثر جو ہے اس کو کوئی لمبی چوڑی دلیلوں سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کی زندگی کے اندر تجربہ کیا ہوگا کہ انسان جب بھی کسی قانون کی مخالفت کرتا ہے تو اس کو کسی نہ کسی جگہ پر نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں. اپنے بنائے ہوئے قانون، ٹریفک کے قانون ہیں، حکومت کے قانون ہیں، عدالت کے قانون ہے، یہ
میں شرعی حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں، حکومت اسلامی کی، ہمارے اپنے جو قانون بنائے ہوئے، آپ جب اس کی مخالفت کرتے ہیں، نافع ہے یہ کہ دوسرے کی جان کو خطرہ ہے، خود اپنی جان کو بھی آپ کو خطرہ ہے۔ غلط اوورٹیکنگ کرتے ہیں آپ، غلط رانگ سائڈ چلتے ہیں آپ، تو اس سے نافع ہے یہ کہ دوسرے کی جان کو خطرہ ہے، بلکہ آپ کی اپنی جان کو بھی خطرہ ہے۔ آپ کے عزیز و اقارب اگر آپ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، بعض اوقات دوسروں کی ہلاکت کا بھی باعث بنتا ہے۔ اگر ایک ڈرائیور ہے 40-50 افراد کو بس کے اندر بٹھا کر وہ گاڑی چلا رہا ہے، اگر وہ صحیح طریقے سے قانون کی پاسداری نہ کرے، قانون کا خیال نہ کرے، تو نافع یہ کہ اپنی آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے، بلکہ دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک گھرانہ اگر اس میں والدین صحیح معنوں میں اسلامی اور شرعی اصولوں پر اگر گھر کا ماحول نہ بنائیں، نافع یہ کہ ان کے اپنے لیے خطرہ ہے، بلکہ ان کے اولادوں کے لیے بھی اور اس گھر میں رہنے والوں کے لیے بھی وہ خطرہ ہے۔ آپ ایک باغ کو دیکھیں کہ جس کے اندر ہرے بھرے درخت ہیں، سبزہ ہے، پھول کھلے ہوئے، بہار ہے، شادابی ہے اس باغ کے اندر، تو آپ اس باغ کی تعریف نہیں کریں گے، آپ اس باغ کا جو مالی ہے، باغبان ہے، آپ اس کی تعریف کریں گے کہ اس نے اس کو بہت اچھا سنبھالا ہے۔ بالکل ایک اس کے ساتھ دوسرا باغ ہے، وہی ہوا ہے، وہی موسم ہے، وہی پانی ہے، لیکن آپ اس کو اجڑا ہوا دیکھتے ہیں، اس میں شادابی نہیں ہے، اس میں طراوت نہیں ہے، اس میں پھول مرجھائے ہوئے ہیں، درخت مرجھائے ہوئے ہیں، تو آپ اس باغ کو ملامت نہیں کریں گے، بلکہ کہیں گے کہ اس کا مالی صحیح نہیں۔ بالکل اسی طریقے سے انسان بھی ہے، اگر کسی انسان کی زندگی میں خوشحالی ہے، بہار ہے، تازگی ہے، خوشحالی ہے، خیر ہے، آپ کہیں گے اس انسان نے اپنے آپ کو سنبھالا ہے، اہل علم ہے، اہل تقوی ہے، اہل دین ہے۔ اور اگر ایک شخص کی زندگی اجڑی ہوئی ہے، جہالت ہے، تباہی ہے، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، تو آپ فوراً کہیں گے کہ اس انسان نے اپنی زندگی کو سنبھالا نہیں۔ لہٰذا خداوند عالم نے جتنے بھی احکام آپ کے لیے رکھے ہیں، آپ کو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ دو چیزیں انتہائی اہم ہیں اس کے اندر، اس کو یاد رکھیں آپ ساری زندگی۔ جتنے بھی آپ کو واجب اعمال کہیں کہ یہ واجب ہے کرو، اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر ایک تربیتی پہلو موجود ہے۔ اگر آپ کو کہتا ہے خداوند عالم نماز کو پڑھو، تو اس کے اندر ایک تربیت کا پہلو ہے، آپ کو طہارت کا عادی کرنا چاہتا ہے، آپ کو وقت کا پابند کرنا چاہتا ہے، آپ کو غیر خداؤں سے نجات دینا چاہتا ہے، آپ کو فقط خدا کے سامنے جھکنا سکھاتا ہے۔ ایک تربیت کا پہلو ہے، تنہا عن الفحشاء والمنکر ہے۔ اور اگر کسی کہتا ہے کہ یہ عمل حرام ہے، آپ کو کسی نقصان سے بچانا چاہتا ہے، آپ کو تباہی سے بچانا چاہتا ہے۔ اگر ہم حلال و حرام کے حساب سے لیں تو آپ کی زندگی میں جتنے بھی خداوند عالم نے کہا ہے یہ چیز حلال ہے، اس کو کر لو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی صحت کے لیے مفید ہے۔ اگر کہتے ہیں سبزی کھاؤ، آپ کی صحت کے لیے مفید ہے، حلال ہے سبزی، یہ سبزی حلال، یہ والا گوشت کھانا حلال ہے، آپ کی صحت کے لیے مفید ہے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ کتے کا، سور کا گوشت کھانا حرام ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ گوشت آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ بس خداوند عالم کے احکام میں معنوی اور مادی دونوں پہلو ہیں، موجود ہیں۔ معنوی اعتبار سے یہ واجب ہے، معنوی اعتبار سے آپ کو تربیت کرنا چاہتا ہے، آپ کے لیے مفید ہے۔ اگر وہ کہتا ہے یہ چیز حلال ہے، آپ کے بدن کے لیے مفید ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے لیے وہ نقصان دہ ہے۔ اب آپ اس کے برعکس جب چلیں گے
تو یہ نقصانات آپ کی زندگی کے اندر نکلیں گے. جیسے ہم لوگ غذا ہے، جیسے شراب ہے، شراب کے مادی نقصانات بھی ہیں، معنوی نقصانات بھی ہیں. معنوی نقصانات کے اندر انسان کی عزت و آبرو خطرے میں ہے. جس انسان کی شراب پی کر عقل زائل ہو جائے، اس کو کیا معلوم کہ میں گھر میں ہوں یا میں باہر ہوں. وہ ہر ایک کے ساتھ ایک، میں نے خدا کی قسم ایسے ایسے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں شراب پینے والوں کے کہ میں یہ ممبر سے بیان کرتا ہوں مجھے شرم آتی. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے لباس پہنا ہوا ہے یا نہیں پہنا ہوا. دنیا میں کتنے ایسے حرام فعل انجام پا گئے شراب کی وجہ سے، ان کو پتہ ہی نہیں پڑا کہ میں کہاں پر ہوں، میں کس جگہ کے اوپر ہوں. اس کے علاوہ شراب جو ہے وہ آپ کے بدن کے لیے بھی نقصانات ہے. اب اس کے علاوہ اور بھی اس کے بہت سارے نقصانات ہیں جو آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں. چونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، لہٰذا میں شروع کرتا ہوں. قرآن مجید کے اندر جو انسان کے گناہ ہیں ان کے اندر دنیاوی اور اخروی دونوں قسم کے عذابوں کا وعدہ کیا گیا کہ اگر تم یہ عمل کو انجام دو گے تو تمہیں یہ نقصان اٹھانا پڑے گا. مثلا دنیاوی نقصانات کے اندر آپ لوگوں کی خدمت میں فقط ایک دو روایات آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. سورہ بقرہ 59ویں آیت. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الرِّجْزَ مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. ہم نے یہ ظالموں کے اوپر ان کے فسق و فجور اور نافرمانی کی وجہ سے آسمان سے عذاب کو نازل کیا. یہ ان کا دنیاوی عذاب. ہمارے استاد تھے، خدا رحمت کرے، استاد آیت اللہ تقدیری، حضرت امام خمینی کے انتہائی عزیز اور لائق اور قابل شاگردوں میں سے ایک آیت اللہ تقدیری. ایک قوم تھا اسراف کرتی تھی، اس قدر ان لوگوں نے نعمتوں کی ناشکری کی کہ حتیٰ اپنا پیخانہ جو ہے وہ روٹیوں سے صاف کرنا شروع کیا. اس قدر توہین، اس قدر نعمت خدا کی ناشکری کرتے رہے اور روٹیوں سے ایک ڈھیر لگ گیا، ایک ٹیلا کھڑا ہو گیا. خداوند عالم نے آہستہ آہستہ ان کے اوپر نعمتوں کو تنگ کرنا شروع کیا. وہ وقت آ گیا ان کے اوپر کہ زمین نے نعمتیں اگلنا بند کر دیں، اناج پیدا ہونا کم ہو گیا. ہوتے ایک وقت وہ آیا کہ اسی ٹیلے میں سے جا کر روٹیاں اٹھا کر سائڈ سے جو صاف ہوتی تھی ان کو کھانا شروع کی. جب وہ بھی ختم ہو گئی تو وہی نجاست لگی ہوئے ٹکڑے جو ہیں ان کا کھانے پڑے. جب انسان نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے خداوند عالم اس طریقے سے پھر عذابوں کو نازل کرتا ہے. ہم پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتیں دی تھیں. اتنے دریا دنیا میں کسی ملک میں نہیں ہے، اتنی نہریں دنیا میں کسی ملک میں نہیں ہے. آبپاشی کا نظام جو پاکستان میں ہے دنیا کا بہترین نظام ہے. لیکن ہم نے ان نعمتوں کی ناشکری کی، خداوند عالم کا شکر ادا نہیں کیا، اس ملک کی وسائل سے ہم نے صحیح استفادہ نہیں کیا. آج اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گھر گھر پریشانی ہے. آج ہم پانی کے مسائل سے دوچار ہیں، ہم بجلی کے مسائل سے دوچار ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا مشکلات سے ہم دوچار ہیں. تو جب انسان گناہ کرتا ہے تو خداوند عالم بعض اوقات اوپر سے آسمان سے جو ہے وہ عذاب کو نازل کرتے ہیں. آخرت کے متعلق
بعض گناہ پھر ایسے خدا تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو اثر دکھاتا ہے کہ تم لوگوں نے دیکھو کیا کیا تھا، تو دنیا میں عذاب ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہے کتنے انبیاء کے اولاد، یہ پیغمبر اکرم کی امت ہے کہ جو تمام انبیاء کی قوموں کے گناہوں کو انجام دے رہی ہے، لیکن رحمت ہے خداوند عالم پیغمبر اکرم کی امت کی وجہ سے، نبی رحمت کی وجہ سے اس کی امت کے اوپر ابھی تک عذاب نہیں ہے. جس ملک کے اندر معصوم بچیوں کی عصمت جو ہے وہ محفوظ نہ ہو، اس کو کس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا یہ اسلامی معاشرہ تو دور کے بعد یہ کوئی انسانی معاشرہ بھی. آخرت کے گناہوں میں یہ جو میں نے آیت شریفہ پڑھی تھی، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. جو شخص بھی خدا اور رسول کی، اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وہ شخص آتش جہنم کے اندر، جہنم کی آگ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ اس کا ٹھکانہ ہوگا. میں یہ جلدی جلدی اس لیے پڑھوں کہ آپ لوگوں سے تھوڑا کام زیادہ ہے، لہٰذا عزیزو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی معصیت سے ڈریں. جس کے پاس واپس پلٹ کر جانا ہے، ہم لوگ ہر جنازے کو دیکھ کے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اس کی طرف سے ہیں، اس کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اب میں یہاں پر گناہوں کے آثار کے حوالے سے ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. بعض گناہ ایسے ہیں کہ آپ کو ایک سزا دیتے ہیں، لیکن دوسرے جو آپ کے اعمال ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں. مثلا مثال کے طور پر والدین کی جو نافرمانی کرے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ اگر جوانی کے اندر نہیں مرتا ہے تو ایک معجزہ ہے. استاد، والدین اور عالم، ان کی توہین اور اہانت کرنے والا انسان طولانی عمر نہیں پاتا ہے. یہ مطمئن رہیں آپ. یہ تینوں افراد آپ کو خدا کی معرفت دینے والے ہیں، آپ کو راہ راست پر ہدایت کرنے والے ہیں. اگر آپ ان کی توہین کریں گے، اگر کوئی ان کی توہین کرے گا، مجتہد کے اوپر تو ایک الگ ہی فتویٰ ہے کہ ہمارے استاد نے کہا تھا جو کسی مجتہد کی توہین کرے وہ مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، واجب القتل ہے وہ انسان. علماء کے متعلق بڑی احتیاط سے زبان کو کھولیں عزیزو. ایک شخص ہے کہ جس نے آپ کی اعمال کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہوا ہے، فتویٰ دیتا ہے بیچارہ، اپنی گردن کو رکھا ہوا ہے، اس نے سزا کے لیے تیار. مجتہد ہے، محنت کرتا ہے، اجتہاد کرتا ہے، آپ کو کسی حکم کو جو معلوم نہیں ہے اس کو آپ کو بتاتا ہے. اگر وہ خطا کر جاتا ہے تو وہ روز قیامت وہ جواب دے. اتنی بڑی ذمہ داری جو شخص آتا ہے آپ کے آخرت کی ذمہ داری اٹھائے، اس کے متعلق اتنی آسانی سے زبان کھول دی جائے. 3 افراد ہیں کہ جن کے متعلق فرمایا کہ یہ رزق میں کمی، عمر میں کمی اور انسان کی دنیا کے اندر ذلت کا باعث ہے. ان میں سے ایک علماء ہیں، والدین ہیں اور اساتذہ ہیں. خوب یہ 3 ہی چیزیں ہوئی نا، باقی تو ہمارے اعمال جو ہیں وہ نمازیں پڑھی ہیں وہ تو محفوظ ہیں، روزے رکھے ہیں وہ تو محفوظ ہیں. بعض گناہ ایسے ہیں کہ آپ کا سب کچھ تباہ کر دیتے ہیں. حبط اعمال جن کو کہتے ہیں، حبطت اعمالهم. ان میں سے ایک جو ہے وہ قرآن کی آیات کا انکار کرنا ہے. یہ ایسا گناہ ہے کہ آپ کا کچھ بھی نہیں چھوڑے گا. یہ قرآن کی آیات جھوٹی ہے. دوسرا، قرآن کی آیات کا مذاق اڑانا. دیکھیں تقسیم ہو گئی نا، یعنی کچھ گناہ ایسے ہیں کہ بعض جگہوں کے اوپر تو نقصان کرتے ہیں لیکن بہت سارے اعمال جو ہیں وہ بچ جاتے ہیں. آپ کے روزے بچ گئے، آپ کے اعمال بچ گئے، اعمال خیر بچ گئے. لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو سب کچھ ضائع کر دیتے ہیں. ان میں قرآن کی آیات کا انکار ہے، قرآن کی آیات کا مذاق اڑانا ہے، تمسخر. قتل انبیاء،
اگر میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں آپ کو پورے موارد قرآن میں سے نکال کے دیتا، ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس، کیونکہ بات کچھ اور بھی کرنی ہے۔ لہٰذا عزیزو خیال رکھے، بعض اوقات فقط چند چیزوں کے اوپر آپ کو نقصان اٹھانے پڑتے ہیں، بعض اوقات آپ کا سب کچھ سرمایہ جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اب گناہ جو ہے وہ تقریباً میں نے ایک جگہ پڑھا تھا 6 یا 7 آثار، لیکن میرے پاس جو ایک کتاب موجود ہے اس کے اندر تقریباً 20 اثر جو ہیں وہ گناہوں کے لکھے ہوئے، کہ یہ ہر گناہ جو ہے یہ 20 اثر کم سے کم رکھتا ہے۔ اب توجہ کریں آپ، سب سے پہلا آپ کے دل کو سخت کر دے گا، زنگ لگ جائے گا اس کو، دیمک لگ جائے گی آپ کے دل کو، جیسے قرآن مجید میں ختم اللہ علی قلوبہم ابصارہم، کہ مہر لگا دیا ان کے دلوں کے اوپر، اب یہ کچھ بھی درک نہیں کر پائیں گے۔ ہر چیز جو ہے وہ دل سے کنٹرول ہوتی ہے، جب دل ہی انسان کا خراب ہو جائے، ہر چیز گاڑی کی کاربیٹر سے صحیح چلتی ہے، اگر کاربیٹر ہی صحیح کام نہ کرے، پسٹن اس کے جتنے بھی اچھے ہوں، رنگیں اس کے جتنی بھی اچھی ہوں، انجن اس کا جتنا بھی اچھا ہو، ٹائر اس کے جتنے بھی اچھے ہوں، وہ معمولی سا ایک جیٹ جو اندر لگا ہوا ہے کاربیٹر کے، اگر وہ صحیح کام نہیں کر رہا، آپ کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہو۔ بڑی خوبصورت ایک مکارم الاخلاق محجۃ البیضاء کتاب ہے ہماری احادیث کی، اس کے اندر امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، توجہ کریں عزیزو۔ تقریباً میں نے 30-35 سال پہلے یہ روایت کو پڑھا تھا، ابھی مجھے اچانک یاد ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 نقطے دل کے اندر قرار دیے ہیں ہر مومن کے، ایک سیاہ ہے اور ایک سفید ہے، ایک نور کا ایک ظلمت کا۔ اگر انسان عمل خیر کو انجام دے تو یہ نور کا نقطہ جو ہے یہ پھیلتا چلا جاتا ہے اور ظلمت کے اوپر چھا جاتا ہے، اور اگر انسان گناہ کرے تو یہ ظلمت اور تاریکی کا جو نقطہ ہے یہ چھانا شروع کرتا ہے انسان کے نور کے اوپر، نور کے نقطے کے اوپر، اور پورا اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے اور اس کے اوپر چھا جاتا ہے۔ جب انسان کا نور کا نقطہ جو ہے وہ تاریکی کے اوپر چھا جائے تو وہ حسین ہوتا ہے، وہ ایک جانور پہ بھی رحم کرتا ہے، وہ ایک فقیر کو بھی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ آیت اللہ دستغیب نے مولا امام حسین کا ایک واقعہ لکھا ہے، خدائی قسم میں حیران ہوتا ہوں، آج کے دور میں واقعا ممکن ہے اس طرح کوئی کرے۔ مولا کے پاس ایک شخص آیا کہ مولا مجھے کچھ مدد کر دیں، میں مقروض ہوں۔ مولا نے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ اس کے لیے فلانی جگہ کچھ پیسے پڑیں لے آؤ۔ جب وہ خادم اندر گیا، مولا خود اٹھ کے گئے، اس خادم کو کہا کہ تو رہنے دے، میں دیتا ہوں۔ دیوار کے پیچھے سے کہا سائل تو اپنی امانت لے لے، دیوار کے پیچھے سے۔ وہ بھی بڑا بامعرفت فقیر تھا، گیا نہیں، لے کر بیٹھ گیا ادھر ہی، مولا کا انتظار کیا۔ مولا کافی دیر کے بعد جب آئے کہا کہ آپ گئے نہیں؟ کہ نہیں مولا، آپ نے میری حاجت تو پوری کر دی تھی لیکن 1-2 سوال ہے۔ اب توجہ کریں، ہم لوگ حسین کے ماننے والے، ہم اپنے کردار کو موازنہ کریں امام حسین کے ساتھ۔ کہ مولا یہ آپ کیوں اٹھ کے گئے، یہ خادم ہی لے آتا ہے۔ مولا نے فرمایا تو نے مجھ سے مانگا تھا، میرے خادم سے نہیں مانگا تھا۔ ہم لوگ گھر پہ اگر کوئی مانگنے آ جاتا ہے، اول تو اس کو انکار کر دیتے ہیں، اگر دیں بھی تو کسی نوکر کو کہتے ہیں یار اس کو 10 روپے جا کے دے آؤ، 20 روپے جا کے دے آؤ اس کو، یا اندر سے بچے کو کہہ دیتے کہ اس کو بولو ابو گھر پہ ہے ہی نہیں۔ ایک تو نہ دے کے نقصان کیا، گناہ کیا ہے، اوپر سے ایک اور جھوٹ بھی بولا۔ دوسرا، مولا کو کہنے لگا کہ مولا آپ نے دیوار کے پیچھے سے مجھے کیوں دیا؟ تو مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ کہا میں تجھے سامنے دیتا، تو کہا پتہ تو شرم و حیا کے مارے میری آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈال سکتا۔
میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بندہ کسی بندے کے سامنے شرمندہ ہو۔ اس کے بعد کہا کہ مولا آپ نے کہا کہ اپنی امانت لے لے، کہا میں تجھے قرض کا یا امداد کا عنوان دے کے تجھے تحقیر نہیں کرنا چاہتا تھا، تجھے حقیر نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے کہا تو اپنی امانت مجھ سے لے لے۔ یہ کثافت قلب، جب انسان کا نور کا نقطہ جو ہے اس کی تاریکی کے اوپر چھا جاتا ہے تو اس طرح حسین کا کردار بنتا ہے کہ عباس کو کہتے ہیں عباس ایک گھوڑے بھی پیاسے ہیں، دیکھو ان کو اگر پانی ہے تو ان کو بھی پلاؤ۔ یہ دل نورانی ہے، اس کے سینے کے اوپر پورا نور چھایا ہوا ہے، حیوان کو بھی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے، حیوان کی تکلیف کو بھی یہ برداشت نہیں کرتا۔ لیکن جب تاریکی کا نقطہ جو ہے اس کے اوپر چھا جائے تو پھر وہ یزید بنتا ہے، وہ عمر سعد بنتا ہے۔ ایک وہ کردار ہے کہ جو گھوڑے پر رحم کر رہا ہے، حیوان پر رحم کر رہا ہے، اور ایک یہ کردار ہے کہ ایک 6 ماہ کے بچے کو پانی پلانے کے لیے تیار ہے۔ اسی کردار کو اور اسی عمل کو آپ عزیز و معیار بنا سکتے ہیں اپنی زندگی کا، کہ میرے دل کے اندر کتنی نورانیت ہے، کتنی تاریکی ہے، دیکھیں کہ میں عمل جو ہے وہ کس قسم کا انجام دے رہا ہوں۔ کثافت قلب۔ دوسرا، نعمتیں اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ یہ لوگ جو رشوت لیتے ہیں یا رشوت کے عنوان پہ لوگوں سے پیسے نکلواتے ہیں، کبھی ان کے چہروں کو دیکھیں آپ، اگر تھوڑا سا آپ نماز شب پڑھنے والے ہوں تو آپ چہروں کو دیکھ کے اندازہ لگا لیں گے کہ یہ کس قسم کے نوالے کھاتا ہے۔ اس کا چہرہ بتائے گا آپ کو، اس کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی کراچی کے اندر میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ اگر آپ اس کو کہیں نا استخارہ دیکھو، تو وہ جب آپ کو جواب دے گا تو ایسے لگے گا جیسے وہ آپ کو استخارے کے متعلق پوری ہسٹری کو جانتا ہے، پوری تاریخ سے واقف ہے، اس قدر ایکوریٹ جواب دیتا ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں آیت اللہ بہجت کے پاس جائیں، نہیں بابا، ہر دنیا کے ہر کونے میں کوئی بہجت موجود ہے، اس کی پتہ بجھانی حال میں کوئی بہجت موجود ہے۔ یہ ہم لوگوں کی ظاہری آنکھیں ہیں کہ جو درک نہیں کر پاتی ہیں۔ نعمتوں کو سلب کر لیتا ہے۔ شراب پینے والے کی روزی تنگ ہو جاتی ہے، پیسے کو عیاشی میں لٹانے والے آخر میں نے دیکھا فقیری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ نعمتوں کو خدا عالم سلب کر لیتا ہے۔ یہ جو میں عنوان کو بتایا، یہ ہر گناہ کا اثر ہے، یہ والے جو ہے۔ اب جلدی جلدی کریں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے نا۔ ان اللہ قضا قضا حتما اللہ، خوب یہ عرض کیا۔ تیسرا، دعائیں نہیں قبول ہوتی ہیں عزیزو۔ آپ ایک بارگاہ میں کچھ مانگ رہے ہیں، خدا کی بارگاہ میں ہم طلب کر رہے ہیں، جس سے مانگ رہے ہیں اسی کا انکار کرتے ہیں، اسی کے قول کی، اسی کے حکم کی اہانت کرتے ہیں، تحقیر کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اس کے خلاف عمل کرتے ہیں، پھر اس کی اصلا یہ غیرت انسانی کے برخلاف ہے۔ آپ ایک بندے سے کہیں مجھے 10,000 روپے دے دیں، آپ اس کو سلام بھی نہ کریں بلکہ اس کے حکم کی مخالفت کریں، ایسا انسان کی مردانگی کے خلاف بات ہے۔ میں کئی دفعہ ایک مثال دیا کہ اگر آپ کو کسی جگہ پہ رشتہ کرنا ہے اپنی بچی کا یا بچے کا، آپ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی کرسی اس کے قریب کریں، آپ اس سے رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں۔ ہم خدا سے رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں اس کی مخالفت کر کے۔ کیسے استجابت ہو دعا کی، کیسے دعائیں قبول ہوں؟ ہم نے اپنی دعاؤں اور خدا کے درمیان موانع اور رکاوٹیں خود کھڑی کر دی ہیں۔ اچھا، یہ مردانگی کے خلاف ہے کہ جس کی انسان مخالفت کرے اس سے مانگے بھی۔ آپ ایک بندے کو سلام نہ کریں اور اس کو بولے یار مجھے 100 روپے کی ضرورت ہے، ذرا دے دو، وہ آپ کو پہلے فرصت میں کہے گا یار تو سلام تو مجھے کرتا نہیں ہے اور ابھی مجھ سے مدد مانگنے آ گیا۔ یہ انسان کی غیرت کے خلاف ہے، یہ مردانگی کے خلاف ہے۔ جناب حر کو دیکھیں آپ، یہ مردانگی ہے۔ ایک مخالفت کی تھی امام حسین کی، تھوڑی اذیت کی تھی،
اور اس کے بعد جب امام حسین کے پاس گئے مردانہ وار گئے, ہاتھوں کو باندھ کے گئے, آنکھوں پہ پٹی باندھ کے گئے, اپنا ہر چیز ساتھ لے کر گئے. تو مولا میں اس قابل نہیں ہوں, آپ قبول کر لیں گے مجھے؟ یہ مردانگی اس کو کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر انسان اعتراف گناہ کرتا ہے, اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے. استجابت دعا, دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے. اب ہم لوگ کھڑے ہو کر سارا دن لوگوں کو تنگ کیا ہے, خدا کی مخالفت کی ہے, اور اس کے بعد اہل بیت کو تنگ کیا ہے, بی بی کا دل دکھایا ہے, اور آ کر علم پر کھڑے ہو کے دعا مانگے اور قبول نہ ہو تو کہیں گے غازی نے میری سنی نہیں, تو نے سنا ہی نہیں ہے, یہ تیری باتیں جو ہے وہاں تک گئی نہیں ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ غازی سن لے اور تیری بات کو پورا نہ کرے. ہمارے استاد تھے, وہ سنایا کرتے تھے کہ ایک خاتون گئی, اس کی بچی اپاہج تھی, زری کے اوپر گئی مولا غازی عباس کے, اور جا کر کہا کہ مولا یہ بچی میری صحیح نہیں ہے, میں لے کر آئی ہوں, اس کو شفا دو, اگر شفا نہیں دی تو میں یہیں سے اس کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی. اس نے ادھر ہی اس کو چھوڑا, دروازے پہ گئی, بچی پیچھے سے بھاگتی, کہا ماں مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہی ہیں؟ یہ عقیدہ ہے ہمارا؟ وہ بچی بھاگی بھی آ رہی ہے, کہ مولا اگر آپ نے اس کو شفا نہیں دی ادھر ہی چھوڑ کے چلی جاؤں گا. چھوڑ کے چلی گئی, ابھی دروازے پہ نہیں گئی, بچی بھاگ کے آ گئی. ہم لوگ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں, خدا کے کاندھے کے اوپر سب کچھ ڈال دیتے ہیں, اہل بیت کے کاندھے پہ ڈال دیں. کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھا کہ میں نے دعا کی بھی ہے یا نہیں, یہ فقط لک لگائے زبانی تو نہیں ہے. اس کے بعد الحاد و انکار, انسان گناہوں کی وجہ سے اس قدر سنگ دل ہو جاتا ہے اور اس کا دل خراب ہو جاتا ہے کہ نبی کی نبوت کا انکار کرتا ہے, علی کی ولایت کا انکار کرتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو علی کے ساتھ تھے, علی کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے لڑنے کے لیے. کوئی شک یہ نہیں کہے کہ میں علی ولی اللہ کہتا ہوں, وسیع رسول اللہ کہتا ہوں, بس میری جنت پکی ہو گئی. نہیں بابا, آخر وقت تک پتہ نہیں ہے ہم لوگ کدھر کھڑے ہو. یہ شیطان آپ کو آخری سانس تک, آخری ہچکی تک نہیں چھوڑے گا, اور جتنا موت کے قریب جائیں گے دنیا آپ کو اور خوبصورت کر کے دکھائے گا کہ ابھی آخری موقع ہے, ابھی میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے, اس کو میں قابو کروں قابو کروں قابو. یہ میں ایک بوڑھا تھا, جب میں مسجد میں خطیب تھا, اس کو میں نے درمیانی عمر سے لے کر اور مرتے دم تک دیکھا. وہ جتنا بوڑھا ہوتا جا رہا تھا نا, اتنی اپنی چیزیں زیادہ سنبھالتا تھا. میں نے کہا یار دیکھو انسان عجیب ہے, جوانی میں جب اس کو دنیا کی ضرورت ہے اتنا پرواہ نہیں کرتا ہے, چپل کہیں پڑی ہے پڑی رہے, کہیں جوتے کہیں پڑے ہیں پڑے رہیں, چیزیں نہیں اتنی سنبھالتا. لیکن جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے زیادہ حریص ہونے لگتا ہے. بوڑھوں کو دیکھو کتنی چیزیں سنبھالیں گے, ایک اپنی کاغذ کو 3-3 4-4 مرتبہ طے لگا کے جیب میں ڈالیں گے, اپنے پیسوں کو 10-10 بار گنیں گے, اپنی چپل کو 3-3 شاپنگ بیگوں میں ڈال کر لے کر آئیں گے. عجیب ہے انسان, جب دنیا سے جا رہا ہے تو دنیا پہ زیادہ حریص ہوتا ہے. یہ آج کل جو بینکوں کے اندر لوگوں نے اتنا پیسہ ڈالا ہے اور ان کے سامنے ان کے مومن بھائی جو ہے پریشان ہیں, ان کو میں نصیحت کروں گا, مولا امیر المومنین کی نصیحت, کہ دوسروں کے مال کے اوپر چوکیدار نہ بنیں. ان کے لیے سمیٹا بھی ہے, کام تمہارے آنا نہیں ہے, اب ان کی نگرانی بھی تم ہی کرو. بعض اوقات انسان خدا کا انکار کر دیتا ہے. 5ویں چیز, روزی منقطع ہو جاتی ہے. مولا امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ان الرجل لیذنب الذنب فیدرأ عنہ الرزق. جب کوئی انسان گناہ کو انجام دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں روزی اس سے دور ہو جاتی ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہوتا. خداوند عالم, روزی فقط دینی معنوں میں نہیں ہوتی کہ آپ نے 100 روپیہ کما لیا ہے, 200 روپیہ کما لیا ہے. بعض اوقات روزی کے اندر برکت بھی ہوتی ہے. ایک وقت ہوتا ہے کہتے ہیں یار پہلے تو میرے 20,000 روپے تھے, مہینہ ختم ہوتا تھا بچ جاتے تھے, اب میں اوور ٹائم لگا کر 30,000 روپیہ لے کر آتا ہوں پھر بھی نہیں بچتا. اس کی وجہ فقط یہ ہے کہ جس گھر میں اہل بیت و قرآن ہوتا ہے, خدا ہوتا ہے, اس میں برکت ہوتی ہے. پیغمبر اکرم نے کہا 5 آدمیوں کو کھانا پکاؤ, 500 آدمی کھا گئے. نہ کھلانے والوں کو پتہ پڑا نہ کھانے والوں کو پتہ پڑا. وہ اتنی برکت ہوئی, پھر بھی سالن بعد میں بچ گیا.
15-20 افراد گھر میں آ سکتے تھے، پیغمبر کے وجود سے 500 افراد 5000 افراد اس گھر میں آ گئے. ایک برکت عجیب ہے اس گھر کے اندر. روزی وہ برکتیں چلی جاتی ہیں پیسے میں سے، وہ روزی میں سے چلی جاتی ہے. آج کے کتنے لوگ ہیں 70,000 روپے والا بھی رو رہا ہے، 20,000 روپے والا بھی رو رہا ہے، 1 لاکھ روپے والا بھی رو رہا ہے. برکتیں اس میں چلی جاتی ہے، روزی تنگ. اس کو ذرا توجہ کریں. ان الرجل یذنب الذنب فیحرم صلاۃ اللیل. یہ تو ایک عجیب ہی بات ہے. جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو خداوند عالم نماز شب کو پڑھنے کی سعادت اس سے چھین لیتے ہیں. کیا کہوں میں، گناہ نماز شب کی سعادت کو چھین لیتی. ابھی آپ مجھے یہ بتائیں، جو 5 وقت کی نماز ہی نہ پڑھے، جو فرض نماز ہے، یہ تو مستحب نماز ہے، سوائے پیغمبر اکرم کے کسی پہ واجب نہیں. حتیٰ امیر المومنین علی علیہ السلام پر بھی نماز تہجد واجب نہیں ہے. یہ مخصوص احکام ہے کہ جو نبوت کے ساتھ ہے. جو شخص نماز پنجگانہ واجب نماز کو بھی ترک کرے، اس نے کتنا تو بڑا گناہ انجام دیا. مسجد جامکران آپ لوگ سارے ہی گئے ہوں گے. وہ کسی زمانے میں بہت عرصے کی بات کر رہا ہوں، شاید 20-25 سال سے بھی زیادہ کی، کبھی ہم جاتے تھے وہاں. تو اس کی زیارت کے اندر ایک جملہ لکھا ہوتا تھا، من استخف صلاۃ اللیل لا تنال شفاعت من استخف صلاۃ اللیل. جو شخص نماز شب کو خفیف شمار کرے، ہماری شفاعت اس کو نصیب نہیں ہوگی. کوئی نماز شب، بقول ہمارے استاد کے کوئی گناہ ایسے ہوتے ہیں جو 1-2 مرتبہ دعائے کمیل پڑھنے سے معاف نہیں ہوتے ہیں. اس کے لیے بڑی زحمتیں کرنی پڑتی ہیں، اس کے لیے بڑے لمبے لمبے سجدے کرنے پڑتے ہیں. جیسے کہ خطبے میں مولا امیر المومنین کے پیغمبر اکرم کے آپ نے کہا کہ 7ویں چیز، وہ شخص ناگہانی مصیبتوں سے محفوظ نہیں ہوگا. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جو شخص گناہوں کو انجام دیتا ہے، وہ شخص ناگہانی مصیبتوں اور آفات سے وہ کبھی اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے. کسی بھی وقت اس کے اوپر کوئی مصیبت آ سکتی. جیسے ایک غلط ڈرائیونگ کرنے والا کسی بھی وقت ایکسیڈنٹ کر سکتا ہے اپنا، کسی بھی وقت اس کے اوپر مصیبت آ سکتی ہے. اسی طریقے سے گناہ کرنے والا شخص کبھی اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے کہ میں کسی آفت سے محفوظ. اس کے بعد 8ویں چیز جو ہے، اس کو امام باقر علیہ السلام نے صلوات پڑھے بلند آواز سے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو لوگ نہیں کرتے ہیں، جو اس کو ترک کر دیتے، اس کے اندر بھی بیان فرمایا ہے. اس کتاب میں موجود ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. بارش کا نہ ہونا، یہ نہ سمجھے جی مونسون ادھر ہو گیا ہے، مونسون ادھر ہو گیا ہے. مونسون کا ایک اپنا محور ہے، اس کے اندر سمندر سے اٹھتا ہے اور یوں چکر کھاتا ہے. یہ ساری سائنسی باتیں ہیں. گناہ جو ہے وہ باران کو روک دیتے ہیں، باران رحمت الہی کو. وہ قطرے کے جو زمین پہ پڑتے ہیں تو اس کو آباد کرتے ہیں، شاداب کرتے ہیں، سرسبز کرتے ہیں. جیسے پانی باغ کے اندر پانی جو ہے اسے بہار آتی ہے، شبنم کے قطرے اس کو نکھارتے ہیں. برسات جو ہے اس کے پروں کو، آپ نے درختوں کو دیکھا ہوگا کہ جب برسات کے بعد درختوں کے پتے دھل جاتے ہیں تو کتنے سبز تازے نظر آتے ہیں. انسان کے دل کے اوپر بھی جب رحمت کی بارش ہوتی ہے، اسی طریقے سے صاف و واضح ہو جاتا ہے. مولا امام باقر علیہ السلام امر اللہم صلی علی محمد وآلہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر سال ہر علاقے کے لیے بادلوں کو مخصوص کیا ہوا ہے. یہ میرے پاس یہ کتاب ہے ثواب والعقاب، اس کے اندر یہ روایت میں نے ایک کاغذ بھی موڑ کے رکھا ہوا ہے، اگر آپ لوگ چاہیں تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر سال ہر علاقے کے لیے بادلوں کو مخصوص کیا ہوا ہے کہ تم نے یہاں پر برسنا ہے.
لیکن جب وہاں کے لوگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اپنے گھر کی خواتین بے پردہ ان کے سامنے نکل رہی ہیں، بچے بے نمازی ہیں، بیوی بے نمازی ہے، اپنے اطراف کے لوگ جو ہے گناہ کو انجام دے رہے ہیں، ان کو نہیں روکتا ہے، خداوند عالم ان بادلوں کو کہتا ہے تم یہاں نہیں برسو، فلانی جگہ برسو۔ وہ برستے ضرور ہیں، خداوند عالم نے ان کو برسنے کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن وہ برستے ہیں، لیکن کہاں پر برستے ہیں؟ وہ پہاڑوں اور بیابانوں میں جا کر برستے ہیں، جگہ جہاں پر انسان کو پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ بادلوں کو، رخوں کو جو موڑتے ہیں، یہ ہمارے گناہ کے جو بادلوں کے رخوں کو موڑ دیتے ہیں۔ مولا امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام، یہ منبر کا احسان ہے اور کرم ہے کہ کس طرح باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے آیت اللہ مصطفی نے ہمارے خنسار میں مدرسے کے اندر اس واقعے کو پڑھا تھا، بعد میں نے کتابوں میں ڈھونڈ لیا کہ ایک شخص ہے، جب مدینے میں برسات بھی ہوئی تو سارے، اس کو معلوم ہے نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے، 3 روز روزہ رکھا جاتا ہے، اور منگل کے روز جا کے بیابان میں ننگے سر پا بہرانہ جو ہے جا کر نماز استسقاء کو پڑھا۔ سارے امیر کبیر عمراء فقراء سارے کے سارے علماء سارے اکٹھے ہوئے اور جا کر مدینے سے باہر، راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک ٹیلا ہے، یہ گزر گئے، واپس آئے تو دیکھا اسی جگہ پر جب پہنچے کہا کہ یہ کوئی شخص ہے۔ جب اس کے قریب گئے تو اس نے کہا، ایک جملہ سنا، کہا خداوندہ برسات نہیں، انہوں نے اتنے بزرگ، اتنے پڑھے لکھوں نے، اتنے علماء نے، عمراء نے، تاجروں نے، ہر ایک نے دعا کی، برسات نہیں ہوئی، اس نے فقط اتنا سجدے میں، خداوندہ اتنی بارش کر دے جتنی تو مجھ سے محبت کرتا ہے، اتنی بارش نہ کر جتنی میں تجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہوں۔ خدا کی قسم، آج تک کون وہ مرد ہے کہ جس نے حسین سے اپنی محبت کا ترازو کبھی تولا ہے؟ جتنے بھی ہم لوگ ہیں، میں نے ہوں گے آپ میں سے کچھ لوگ، ہر ایک نے یہی دعویٰ کیا، میں علی سے بہت محبت کرتا ہوں، میں حسین سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں زہرا سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ کبھی کسی کی جرت ہوئی ہے کہ پوچھے، یا علی آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ کبھی امتحان کیا؟ میں خدا کا بڑا خیر خواہ ہوں، میں دیکھو جی عمل خیر کو انجام دو، کبھی خدا سے بھی پوچھا ہے، کبھی امام حسین سے بھی پوچھا ہے، کبھی علی سے بھی پوچھا ہے، پیغمبر سے بھی پوچھا ہے کہ میں تو بڑا دعویٰ کرتا ہوں آپ سے محبت کا، آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ اس شخص نے دعا کی، خداوندہ اتنی برسات کر جتنی تو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اپنے عشق اور اپنی محبت کا امتحان کر رہا ہے یہ سب بارگاہ خدا میں، اتنی بارش نہ کر جتنی میں تجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہوں۔ سر نہیں اٹھایا تھا، چاروں طرف سے مدینے کے بادل اٹھے، سیاہ بادل، ایسے برسے کہ ادھر کے لوگ کہتے ہیں کہ کبھی زندگی میں ہم نے نہیں دیکھا کہ ایسی برسات ہوئی ہے۔ یہ عشق کی برسات ہے کہ جس کے بادل چاروں طرف سے ہوتے۔ خدا سے عشق، خدا کی اطاعت ہے کہ جو برسات کراتی ہے۔ ہمارے گناہ اور معصیتیں بادلوں کے رخوں کو موڑ دیتے ہیں، بادل برستے ہیں اس جگہ کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر، ریگستانوں کے اندر کہ جہاں پر ضرورت ہی نہیں ہے، نہ وہاں پر فصل ہے، نہ وہاں پر انسان ہے۔ قطع باران گھروں کو اجاڑ دیتی ہے، گھروں کو اجاڑ دیتی ہے۔ یہ میں نے ایک روایت پڑھی تھی، آیت اللہ رسولیہ محلاتی جو آیت اللہ امام خمینی کے دفتر کے انچارج تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کیفر گناہان، گناہوں کی سزا۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا تھا کہ جو سب سے زیادہ گھروں کو اجاڑتی ہے اور شہروں کو جو ہے وہ ویران کرتی ہے، وہ قطع رحم ہے، اپنے عزیزوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ البتہ یہ ہم وہ گناہ کر رہے ہیں کہ جو ہر گناہ کا اثر ہے، مخصوص جو ہے وہ اثر، وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں، ذرا جلدی، ٹائم بڑی تیزی سے جا رہا ہے۔ 100 سال تک قیامت کے اندر قید کیا جائے گا انسان، خدا کا قہر اور اللہ کی لعنت جو ہے وہ ہر گناہ کے اوپر ہے۔ ایسی مصیبتیں کہ جو تاریخی ہوں گی، اس سے پہلے کبھی کسی نے دیکھی نہیں ہوگی۔ پشیمانی، یہ لوگ جو زناکار ہیں، وہ حضرت داؤد کے زمانے میں ایک شخص کو جب پھانسی سنسار کر رہے تھے، تو کہا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ کہ آخری خواہش میری یہ ہے کہ
سارے شہر کو اکٹھا کرو، میں ایک بات کرنا. سارا شہر آیا، اس نے بولا بابا گناہ نہیں کرنا. یہ کون سی نئی بات کر رہا ہے تو؟ کس کو نہیں پتا ہے؟ بچے کو بھی پوچھو گناہ کرنا چاہیے، بولے گا نہیں. تو ہنسے سارے. ہاں تم لوگ صحیح ہنس رہے ہو، لیکن میری ایک بات سنو، گناہ تم سب نے کیے ہیں، لیکن گناہ کرنے کے بعد گلے تک زمین میں گاڑا ہوا ہے سنسار کرنے کے لیے. تم میں سے بتا گناہ کرنے کے بعد اس مقام پر کون آیا؟ سب کو پتا ہے گناہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن گناہ کے بعد پھانسی کے تختے پہ جو چڑھا اس سے پوچھو کہ گناہ کیا ہوتا ہے. ہر اس شخص کے لیے گناہ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے گناہ کی جس نے گناہ کا سزا نہیں دیکھی ہے. لیکن اس سے پوچھو جو سنسار ہونے لگا ہے، جب اس کو کنکریاں مار کے مارا جائے گا، کہتا ہے تم لوگوں نے گناہ کیا ہے لیکن گناہ کرنے کے بعد اس مقام پہ نہیں کھڑے ہو جہاں پر میں کھڑا ہوں. پشیمانی، پردے چاک ہو جاتے ہیں، حیا کے پردے، عصمت کے پردے چاک ہو جاتے ہیں. اس کے بعد رسوائی، کوتاہی عمر کا چھوٹا ہونا، زلزلے، عمومی غربت. آج پورے پاکستان کے اندر دیکھیں عمومی غربت ہے. ہمارے 60% لوگ جو ہے وہ غربت کی لکیر کے اوپر ہے. غم، بیماریاں. اکثر میں نے ناجائز مال جو کھائے ہوئے لوگ ہیں ان کو دیکھیں آخری عمر کے اندر خداوند عالم ان کو ایسی بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے کہ وہ اپنی موت کی دعا کرتے ہیں. ساری زندگی مال کھایا، آخر میں کیا ہوا؟ اس کے یار کڈنی بھی فیل ہو گئی ہے، اس کا ہارٹ بھی ختم ہو گیا ہے، اس کے پھیپھڑے بھی کام کرنا چھوڑ گئے ہیں، اس کا جگر بھی، اس کا معدہ بھی، ایک فہرست ہے. یہ کدھر گیا سب کچھ؟ خداوند عالم اس کو دنیا میں دکھاتا ہے تو نے کیا کیا. اس کے بعد اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مختلف ہے. اب میں فقط، ٹائم میرے پاس تھوڑا ہے، میں فقط نماز کے آثار بتاتا ہوں. نماز کو ترک کرنے کے آثار کیا کیا ہیں. تقریباً 15 اثر گناہ اس کے نماز چھوڑنے کے علماء نے بیان فرمائے ہیں. بلکہ یہ روایت ہے پیغمبر اکرم کی، کہ جو شخص نماز کے اندر سستی کرتا ہے اور اس کو سبق شمار کرتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے، یار پڑھ لیں گے یار، آخر میں وقت میں سورج ڈوب رہا ہے دوڑے ہوئے گئے، چھوڑنا تو دور کی بات ہے. 15 قسم کی مصیبتوں سے دوچار ہوتا ہے وہ شخص. سب سے پہلا، اس کی عمر کم ہوتی ہے، جو نماز کے ساتھ سستی کرے. روزی میں کمی ہوتی ہے اس کی. خوبصورت چہرہ، صالح افراد کا، جو نیک افراد کا چہرہ ہے، خداوند عالم اس کی رونق کو چھین لیتا ہے اس سے. اس کے اعمال کے اوپر اس کو کوئی ثواب نہیں دیتا ہے، اجر نہیں دیتا ہے. اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. یہ فقط نماز سے سستی کرنے والوں کا ہے. بعض اوقات اپنی دعا نہیں لگتی ہے انسان کو، نیک لوگوں کی دعا لگتی ہے. خداوند عالم جو شخص نماز کے ساتھ سستی کرے، نیک لوگوں کی دعاؤں کے شامل حال ہونے سے اس کو روک دیتا ہے. نیک لوگوں کی دعائیں اس کو نہیں لگتی. اس کے علاوہ ذلیل، ذلت کی موت خداوند عالم اس کو دیتا ہے. بھوک اور شدت کی پیاس کے اندر خداوند عالم اس کو موت دیتا ہے. نماز سے سستی کرنے والے کا 9واں عذاب یہ ہے کہ خداوند عالم ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے کہ جو قبر میں اس کے اوپر شدید دباؤ اور اس کو تشدد کرے. 10واں، قبر کو اس کے اوپر تنگ کر دیتا ہے. میں ایک جگہ انٹیریئر سندھ کے اندر ایک جگہ میں گیا، قبر 8-9 فٹ کی اوپر بنائی. میں نے اس کو بولا، میں کہ یار یہ اتنی گہری قبر کیوں بنا رہے ہو؟ کہا سائیں آخر اس کا حساب کتاب ہوگا، ذرا آرام سے کھل کے بیٹھے تو صحیح ہے، کیا پتہ اس کو کھڑا ہونا پڑ جائے. میں کہا یہ کوئی یار ہمارے مومنین کتنے سادے ہیں. او بھائی اگر اس بوجانی آل کے بھی برابر قبر بنا دو نا، اگر اس کے اعمال لیکنی ہے، اس کو خداوند عالم سنگڑ دے گا، فشار کر دے گا، تنگ کر دے گا اس کو. اور اگر فقط ایران میں جیسے بالکل ترچھا لٹاتے ہیں،
اگر ویسی بھی قبر ہو کہ بغیر سیدھا بھی نہ لیٹا جا سکے ایسے لٹایا جائے، اگر اس کے اعمال اچھے ہیں خداوند عالم اس کو بہشت میں تبدیل کر دے. یہ آپ ہمارے اوپر ہے. تو 11ویں چیز اس کی قبر تاریخ ہوگی. نمازی کی قبر جو اول وقت کے اندر نماز پڑھتا ہے، نماز کو اہمیت دیتا ہے، اس کی قبر نورانیت کی. خداوند عالم نماز سے سستی کرنے والے کے اوپر ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے کہ جو اس کے ناک کے بل زمین پر گھسیٹتا ہے. اس کا سخت عذاب ہے. قیامت کے روز کا حساب شدید ہوگا. 13 اور 14 خداوند عالم اپنی توجہات اس سے ہٹا لیتا ہے، اور 15 اس کو سخت عذاب کے ساتھ مبتلا کرتا ہے. بس کافی ہے میرا خیال ادھر. میں اب آپ کو ایک عرض کرنا چاہتا ہوں بات کو کہ اب ترک گناہ. کل شاکر بھائی نے مجھے فون کیا، بلکہ آج ہی، ان کو شاید سمجھ میں نہیں آئی ہو وہ بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا. وہ یہ تھی کہ دیکھو، ایک مرتبہ ہم چاہتے ہیں کہ انسان گناہ نہ کرے. ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ گناہ کر رہا ہے، اب اس کو چھڑوائیں. آپ اپنے انصاف سے بتائیں، وہ بات بہتر ہے کہ ہم اس کو ایسا بنائیں کہ یہ گناہ نہ کرے، یا بیماری لگنے کے بعد اس کو علاج کریں؟ کون سا عمل بہتر ہے؟ پہلا والا بہتر ہے نا، کہ سفر پہ گیا الٹی آتی ہے، اس کو پہلے ہی گولی دے دو یار، اس کو اس سفر میں کہہ نہ کرے، یا کہہ کرنے کے بعد اس کو گولیاں دے. ہمارا کام یہ ہے کہ بچے کی تربیت ایسی کریں کہ وہ گناہوں میں مبتلا نہ ہو. بڑے آرام سے ایک بات کہوں آپ لوگوں کی خدمت میں، آپ لوگ مجھ سے پہلی دفعہ میرا خط سن رہے ہیں. زیادہ سخت باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں میں، ذرا عوامی آدمی ہوں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچہ آپ کا 99% گناہوں سے بچ جائے، اچھی ماں کا انتخاب کریں. انسان کی گناہ کی زندگی کا آغاز بری ماں سے ہوتا ہے. ایک ماں وہ ہے کہ اس کی شکم میں جو بچہ ہوتا ہے عبادت میں مصروف ہے. کل جناب ختیجہ کی شب وفات ہے. یہ رسول اللہ، یہ بچہ میرے ساتھ کلام کرتا ہے، یہ تسبیح کرتا ہے، حمد خدا کرتا ہے. یہ ماں ہے کہ جس کی شکم میں ایسا بچہ پیدا ہو رہا ہے کہ جب دنیا کے اندر آتا ہے پوری رات شب جمعہ ذکر خدا میں مصروف ہے. میڈیکل کے اندر یہ بات ثابت ہے. پہلے میڈیکل یہ کہتا تھا کہ جو مادی بیماریاں ماں سے بچے کے اندر منتقل ہوتی ہیں، ماں کو شوگر ہے بچے کو بھی شوگر ہوگی ماں کے شکم کے اندر. بلڈ پریشر ہے اس کو بھی بلڈ پریشر ہوگا. ماں کو بلڈ کینسر ہے بچے کو بھی بلڈ کینسر ہو جائے گا. جتنی بھی بیماریاں ہیں ناف کے ذریعے بچے کے اندر منتقل ہو جاتی ہے. لیکن اب میڈیکل اور آگے چلا گیا ہے. اس نے کہا نہیں، روحانی بیماریاں بھی منتقل ہوتی ہیں. اگر ماں چڑچڑی ہے بچہ پیدا ہو کر چڑچڑا ہوگا. یہ ماں کا اثر لیتا ہے شکم مادر کے اندر. ماں سخن چین ہے، چغل خور ہے، بچے کے اندر یہ منتقل ہوگی. بات پر ماں چگڑتی ہے، اس سے لڑتی ہے، یہ بچے کے اندر منتقل ہوگی. اس کے برعکس اگر ماں عبادت گزار ہے، یہ عبادت کے اثر بچے کے اندر منتقل ہوگی. امام حسین نے سختیوں کے اندر بھی خدا کو یاد رکھا. یہ ماں کی شکم کے اندر حسین میں منتقل ہوئی کہ ماں سخت پریشانیوں میں ذکر خدا میں مصروف ہے. جس طرح مادی بیماریاں منتقل ہوتی ہیں معنوی خصوصیات بھی ہوتی ہیں. لہذا امیر المومنین علیہ السلام نے جناب سیدہ کے بعد جب جناب عقیل سے کہا کہ ایک شجاع خاتون کو تلاش کرو تاکہ اس کے اندر، میرے بچے کے اندر شجاعت جو ہے وہ منتقل ہو. اور اس کا نمونہ مولا امیر المومنین نے جنگ جمل کے اندر جب محمد حنفیہ کو کہا کہ حملہ کرو ان کے اوپر. جنگ جمل آپ کو معلوم ہے کہ طلحہ و زبیر و عائشہ کے مقابلے میں لڑی گئی. محمد حنفیہ تیر آئے پیچھے ہٹ گئے. پھر مولا نے کہا آگے جاؤ، پیچھے ہٹ گئے. تو مولا نے فرمایا اگر تیری جگہ میرے بچے حسن و حسین ہوتے تو وہ تیروں سے پہلے تیروں کے اوپر حملہ کرتے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ ان کی رگوں میں ان کی ماں زہرا جیسی شجاع خاتون کا خون ہے.
یہ تیری ماں کی رگ ہے جو تجھ میں منتقل ہوئی ہے، تو اس طریقے سے تیروں سے خوف کھائے۔ ماں عزیزو انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے، انتخاب کریں ماں کو اس کے۔ اب کافی ہے چونکہ ٹائم بھی ہمارے پاس نہیں ہے، اب میں آپ کو ایک روایت سنا کر، اور اس کے اوپر میں آپ کے محلے میں ہی رہتا ہوں، کبھی میرے سے کوئی شخص گفتگو کرنا چاہے الگ سے کر سکتا ہے، یا پھر کبھی شاکری صاحب نے، راوجانی صاحب نے اگر ہمیں موقع دیا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مولا نے فرمایا کہ ماں باپ کا اثر جو ہے اولاد کے اندر آتا ہے، ماں باپ کے افعال کا اثر جو ہے وہ اولاد کے اندر آتا ہے۔ ایک روایت فقط، اس کو میں بڑا ڈر ڈر کے پڑھتا رہا ہوں، اور ماہ رمضان میں میں چاہتا ہوں کہ اس کو پڑھوں۔ یہ روایت ہے مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ سفینۃ البحار جلد 1 صفحہ 560 اور بحار الانوار جلد 75 صفحہ۔ مولا نے فرمایا کہ دیکھو، ماں باپ کی کرتوتیں جو ہے نا اولاد کے اندر اثر انداز ہوتی ہے۔ میں انتہائی، اگر میں 2 دن کچھ نہیں کہہ سکا ہوں نا، تو اس روایت کو آپ سے چاہوں گا کہ غور سے سنیں اور اس کو کبھی بھولیے گا نہیں۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ناجائز اولاد کی 4 نشانیاں ہوتی ہیں، خوب غور سے سنیں۔ ایک تو کبھی بھی ہم اہل بیت کا دوست نہیں ہوگا، اب لاکھ دلیلیں دے دو، کبھی علی سے محبت نہیں کرے گا، حسین سے محبت نہیں کرے گا۔ دوسرا، جس عمل سے وہ وجود میں آیا ہے ناجائز، اس عمل کی طرف اس کا رجحان زیادہ ہوگا۔ میرا ایک دوست تھا حریری، بی بی معصومہ کے حرم میں وہ نماز تہجد پڑھنے آتا تھا اور فجر کی نماز پڑھ کے جاتا تھا، تو میں بھی اس کو اکثر ملتا تھا وہاں پر۔ وہ مجھے کہتا تھا اگر عرفانی، جو ناف سے اوپر کی بات کرے اس کو دوست بنانا، جو ناف سے نیچے کی بات کرے اس کو کبھی دوست نہیں بنانا۔ میں نے کہا یار عجیب معیار ہے اس کا۔ میں کہا بات تو صحیح کر رہا ہے یہ، کہا جو دل سے بات کرے، دل کی بات کرے اس کو دوست بنانا۔ معیار اچھا ہے نہیں؟ کچھ لوگ ہیں سوائے گند کے کچھ نہیں بولتے ہیں، کہا ان کی دل میں بھی گند ہے، ان کو دوست نہیں بنانا۔ کہا یہ شخص جو ہے جس عمل سے وجود میں آیا اس عمل کی طرف اس کا رجحان زیادہ ہوگا، جو بات کرے گا اسی طرف لے کر جائے گا۔ تیسرا، چلیں میں وہ چونکہ تیسرے سے کام زیادہ ہے ہمیں، اس کو میں چوتھے پہ رکھ لیتا ہوں، چوتھے کو تیسرے پہ لاتا ہوں۔ ہر کسی سے غصے سے بات کرے گا۔ یار واقعاً میں نے یہ چیز دیکھی ہے، بعض لوگ ایسے ہیں، ایسے ہی دیکھتے ہیں گھور گھور کے، ڈر لگتا ہے یار اس کو سلام کریں یہ گلے نہیں پڑ جائے۔ اس کو بیچارے کو کرسی دے گئے، مجھے کیوں دے رہا ہے کرسی؟ وہ ایک صاحب تھے، ہم نے اس کے پاؤں دبانے شروع کیے، تیرے کو بولا ہے میرے پاؤں دبا؟ یار عزت اور احترام بھی گلے پڑ جاتا ہے۔ وہ اس کی رگ کہیں اور ملتی ہے، جو کسی کی خدمت کو بھی کہے گا یار میں نے تجھے بولا ہے، عجیب آدمی ہے۔ وہ بیچارہ گیا اتنی دور سے گرمی میں پانی لے کر آیا، اس کے لیے میں نے تجھے بولا تھا میرے لیے پانی لا۔ ارے مومن لے کر آیا یار، پی لے، انکار کرنا گناہ ہے، تیرے ثواب ہے۔ وہ ہر وقت سلوٹے ادھر، یوں بس یوں، یہ کہیں اور سے مل رہا ہے اس کا حساب کتاب۔ توجہ کریں، سمجھ میں آ گئی نا میں کیا بول رہا ہوں؟ آخری چیز، دین کو ہمیشہ سست سمجھے گا۔ یہ جو آپ کو بات کرنا چاہ رہا تھا، نماز پڑھ لیں گے یار، روزہ رکھ لیں گے یار، یار ادھر شب قدر ہے، ارے یار روز ہی شب قدر ہے، اس کی نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں، ایک دفعہ دین حسین کے ہاتھ میں تھا، کربلا میں حسین کس طرح پیش آیا، جو کچھ بھی تھا لٹا دیا اس کے اوپر۔ آج دین ہمارے ہاتھ میں، ہم کس طرح پیش آ رہے ہیں؟ ہاں
ایک جملہ رٹا ہوا ہم نے، چلو یار ابے افطاری ہے نا، ایک سموسہ رکھ دے، آدھا کیلا رکھ دے، ٹھیک ہے یار، پیغمبر نے تو کہا ایک کھجور پہ بھی، کروڑوں روپیہ تمہارے پاس ہے، اربوں روپیہ تمہارے پاس ہے، مسجد میں پنکھا نہیں ہے، یہ سزا ان کو خداوند عالم نے ان کے اپنے اوپر استعمال کے اوپر بھی پابندی لگا دی ہے کہ یہ نامرادوں کو ایسا کر دو کہ اپنا مال اپنے اوپر بھی نہ لگا سکے، ایک سزا ہے جو اس قسم کی حرکتیں کرے۔ چلو یار ماہ محرم میں مجلس کرائی، چلا گزارے علی ابے یار چلو امام، ابے مجلس تو ہے، اپنی شادی میں یہ کر کے دیکھ، اپنی بچی کی سالگرہ میں یا اپنے بیٹے کی سالگرہ میں یہ کام کر کے دیکھ، ادھر کہنا چلو یار۔ یہ ساری مظلومیت امام حسین الدین، دین کو سبق سمجھے گا عزیزو، کوئی نماز کی نزدیک اس کی اہمیت نہیں ہے، پاکی طہارت کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، روزے کی کوئی اس کے نزدیک اہمیت نہیں ہے، حلال و حرام کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جو دیندار انسان ہوگا، ایک میں آپ لوگوں کو حدیث آخر میں سناؤں، میں جب مجھے ایک دفعہ قرضے کی ضرورت پڑ گئی تو میں نے کہا یار اب میں اس سے قرضہ کیسے مانگوں، بڑی جرأت چاہیے نا کسی سے قرضہ مانگنے کے لیے۔ میں ڈھونڈتا رہا، آخر مجھے امام حسین کی ایک حدیث مل گئی۔ مولا نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کے علاوہ کسی سے سوال نہیں کرنا۔ پہلا وہ شخص کے جو غیرت مند ہو، حسین جیسا غیرت مند آدمی۔ دوسرا وہ کہ جو نسل دار ہو، بڑی بات ہے یہ، خاندانی ہو، پتہ ہو یار اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا خاندان کون ہے۔ اور تیسرا جو دیندار ہو۔ میں نے اس کو لکھا، میں نے کہا امام حسین نے کہا ہے کہ قرضہ اس سے مانگو، سوال اس سے کرو کہ جو خاندانی ہو اور مرد ہو، شجاع، غیرت مند ہو، اور تیسرا دیندار ہو۔ میں نے کہا الحمدللہ یہ تینوں خوبیاں آپ میں موجود ہیں۔ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، آپ لوگ پوری رات ہی گزر جائے گی، فقط میں یہ عرض کروں گا کہ والدین جو ہیں وہ بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اپنی بچوں کی زندگی کی دینداری میں۔ ہاں ایک میں آپ کو دیکھیں، یہ سوال وہی ہے، وہ اس کتاب کے اندر یہ ہے، یہ میرے پاس یہ ایک کتاب، میں اب یہ کتاب کی بھی آپ کو تھوڑی ہسٹری بتاؤں۔ یہ کتاب میری زندگی کا ایک سرمایہ ہے، یہ ثواب والے کعب۔ یہ میں نے کمبھ میں روڈ پر جا رہا تھا تو فٹ پاتھ پہ ایک بوڑھا کتابیں بیچ رہا تھا، تو اس کے پاس یہ فٹ پاتھ پہ پڑی ہوئی تھی، تو میں نے جب اس کو اٹھائی، میں نے کہا یار یہ تو ایک دنیا ہے بھائی، اس کے اندر جتنے بھی ہمارے فروع دین ہیں ان کے وجوب کی فضیلت اور ان کو ترک کرنے کے اوپر عذاب، وہ اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اس کتاب کے اندر ترک نماز کے اندر، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے اندر یہ روایت موجود ہے، ابھی میں آپ لوگوں کو اس میں سے دے دوں گا۔ اس کتاب کا نام ہے الثواب والعقاب، یہ آیت اللہ باقر دولت آبادی کی لکھی ہوئی ہے، دولت آبادی اصفہانی کی، محمد حسین نجفی دولت آبادی اصفہانی کی الثواب والعقاب۔ اس کی جو ترک نماز کا جو عذاب ہے اس کے اندر یہ روایت لکھی ہے، ابھی آپ کو میں دے دوں۔ بس کوئی ایسی مشکل بات تو میں نے نہیں کی تھی، بہت واضح سادی باتیں تھیں۔ ماہ رمضان عزیزو، ابھی 2 منٹ میرے پاس ہے، کل میں 15 منٹ خامخواہ اپنی غفلت کی وجہ سے، بے توجہی سے 15 منٹ ضائع کیے۔ میں سمجھا 9 بجے میں نے شروع کیا، 10 بجے گھڑی دیکھ دیکھ کے ختم کر دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا حیدر بھائی جو ہیں وہ تو 9:20 پہ گئے، 5 منٹ میرے بھی کھائے انہوں نے۔ دیکھیں عزیزو، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو معاف کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ یہ بات میں نے آج فاطمیہ ہاسپٹل میں بھی کی تھی، اس سے آسان اور اتنا عاشقانہ انداز میں آپ کو واضح نہیں کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ۔ یہ گھر آپ لوگوں کے سب کے ہوں گے، آپ نے بنائے ہیں، کوئی ایک شخص مجھے بتائے کہ اس کے اندر بلا وجہ ایک کیل ٹھوکنے کے لیے تیار،
اینٹ نکالنا تو دور کی بات ہے، میں اس کو کیل دیتا ہوں ایک اسٹیل کا اور اس کو کہتا ہوں یار اس کو بلا وجہ ٹھوکو، ایک جگہ ٹھوک دو، کوئی ٹھوکے گا کل میں؟ مولانا میں نے 30-35 لاکھ کا گھر خریدا ہے، اس کو میں سنبھالوں گا. جب کہ بنایا بھی آپ نے فقط خریدا ہے. اگر کوئی شخص بنائے، ایک تصویر بنائے، ایک آرٹسٹ ہے، ایک مصور ہے، اس کو تصویر کو بناتا ہے، 3 دن لگاتا ہے، اس کو بڑی خوبصورت بناتا ہے. اس کو کہوں یار بس ایسا کر، ایک کالا برش لے کر نا یوں اس کے اوپر مار دے، مارے گا؟ راوجانی صاحب مثلا ڈگری لی، سرٹیفکیٹ ملا، ان کو میں بولوں یار اس کو پھاڑ دے، مول صاحب میری 16 سال کی محنتیں ہیں، اس کو میں پھاڑ دوں، پتہ نہیں دوبارہ بنے نہیں بنے، میری کل سرمایہ یہ، اب میں ڈگری سے پہچانا جاتا ہوں، مجھے تھوڑی کوئی جانتا ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے ایک چیز بنائی بھی نہیں ہے، آپ نے ایک چیز خریدی ہے، آپ کی اختیار میں بھی نہیں ہے، آپ دنیا سے چلے جائیں گے، یہ باقی پڑی رہے گی، آپ اس کو خراب کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں، خداوند عالم جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، آیا وہ چاہے گا جس کو پیدا کیا ہے، جس کو بنایا، اپنے ہاتھوں سے اس کو سزا دے، اپنے ہاتھوں سے اس کو جلا دے؟ ہاں، یہ ماہ رمضان، یہ شب قدر، یہ 2 رکعت کا 70 رکعت میں تبدیل ہونا، ایک آیت کا پوری قرآن کی آیت کی تلاوت، یہ سارے بہانے ہیں کہ کسی طرح میں اپنے بندے کو بچا لوں، یہ میرے سزا سے بچ جائے. میں نہیں چاہتا ہوں جس کو میں نے بنایا ہے، جس کو میں نے پیدا کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے اس کو سزا دے. میں اپنے گھر میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ انسان کے لیے سب سے مشکل وقت وہ ہوتا ہے کہ جب اس کے ہاتھوں کے پلے ہوئے اس کے سامنے جہنم کے اندر جا رہے ہیں اور ان کو دیکھ رہا ہے. یہ میرے دوست، یہ میرے بچے، یہ میرے بھائی. بعض اوقات پیغمبر اکرم نے ایک جوان سے پوچھا تھا کہ سنا ہے تو بڑی معرفت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے. کہا ہاں مولا، کچھ نہ کچھ مولا نے مجھے دیا ہے. کیا دیکھتا ہے تو؟ کہا خدایا جو اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور نعمتیں نازل ہو رہی ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور جو اٹھ رہی ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں. بعض اوقات انسان کے اوپر کرم ہوتا ہے. ایک بچی ہے، اس کی بے پردہ، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے یہ جلے گی، اس کو کس قدر مشکل ہے کہ اس کو نہیں بچا سکے. یہ ماہ رمضان بہانے ہیں عزیزو، یہ جو ثوابوں میں اضافہ کیا ہے یہ بہانے ہیں. خدا چاہتا ہے کہ جس کو اس نے خود بنایا اس کو جہنم میں نہ ڈالے، اپنے ہاتھوں سے اس کو سنا. تھوڑے دن پہلے میں ایک روایت کو دیکھ رہا تھا، ایک محمد نام کا شخص ہوگا جو خدا کی بارگاہ میں جائے گا. اس کو سزا جب دینے لگے، خدا عالم کہے گا ملائکہ اس کو بولو کہ تو میرے حبیب کا ہم نام تھا، تو نے اس کا خیال نہیں کیا اور گناہ کرتا رہا، جبکہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں اپنے حبیب کے ہم نام کو سزا دوں. ماہ رمضان، شب قدر، نیمہ شعبان، شب جمعہ، یہ ساری کے سارے اس لیے آپ کو ایک فرصت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے کہ کسی طرح اپنے آپ کو یہ سزا سے بچائے. خداوند عالم ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو روایات، یہ راوجانی صاحب آپ نے مجھے سوال دیا تھا، یہ دیکھیں بعض اوقات عزیزو حدیث فہمی ایک الگ فن ہے. بعض اوقات جملے جو ہوتے ہیں وہ شدت سزا کو اور عذاب کو بیان کرتے ہیں، حقیقت میں ویسے نہیں ہوتے. یعنی یہ جو حدیثی 70 نبیوں کا قتل واقعہ ایسا نہیں ہے، میں کہا میں نے تو نماز کو ترک کیا، لیکن اس کی سزا جو ہے نا، اس کا وزن اتنا ہے کہ وہ ایسے ہے جیسے 70 نبیوں کا قتل. جیسے مولا امام حسین کی زیارت بولے 1000 حج کے برابر ہے. واقعاً کوئی شخص زیارت کر رہا ہے تو یہ تو نہیں حج اس کا ساقط ہو گیا، حج سے وہ نہیں، اس کے ثواب کے حد کو بیان کر رہا ہے کہ اس کا ثواب کا اتنی بلندی ہے، اتنا مرتبہ اور اتنا مقام ہے. جیسے آپ لوگ کہتے ہیں یار میں نے تیرے کو 32 دفعہ نہیں کہا ہے، وہ 32 دفعہ تھوڑی کہا ہے، تو نے 3 دفعہ کہا تھا. یہ فقط شدت کو بیان کرتا ہے. تو یہ روایت جس کے اندر میں نے کہا تھا کہ جو شخص کوئی چھوٹے سے کپڑے سے یا نوالے سے بے نمازی کی مدد کرے اس کا گناہ اتنا، یعنی یہ شدت عمل کو بیان کرے کہ اس کا سزا اور اس کا جو عذاب ہے، اس کا گناہ جو ہے اس کی شدت اور معیار اس کا اتنا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد. رمضان رمضان